کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ آس پاس ہوں تو ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر یہی نماز یا تو مسجد میں کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں، یا میں اپنے گھر پر اکیلا موجود ہوں، تو کیا میں اتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں اتنے وظائف پڑھتا ہوں؟ کیا میرے انداز اس طریقے سے نماز پڑھنے کے ہیں؟ تو پھر اپنے اوپر غور کرے کہ اگر میں اکیلے میں ایسی نماز نہیں پڑھ رہا، لوگوں کے سامنے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، تو کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اگر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنے میں کیا آتا ہے؟ ذوق بڑھتا ہے، اجتماعیت آتی ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کا ہے کہ لوگ یہ سمجھے یار یہ تو بڑی متقی آدمی ہے، یہ تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو ماشاءاللہ یہ کرتا، تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو یہ مومنوں کا شیوا نہیں، یراؤن الناس، یہ تو منافقین کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آ گئے نماز پڑھ لی، یعنی ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کھڑے تو ہو گئے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، کھڑے تو ہو گئے رکوع میں چلے گئے بس دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، سبحان ربی العظیم بھی نہیں پڑھ رہے، بس 4 رکعت پڑھ دی، کیسے پڑھی اللہ جانے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں نہ سجدے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ یہ مومن کی نماز نہیں۔ مومن کی نماز کیا کہ توجہ اللہ کی طرف رہے۔ مومن کی نماز کیا؟ جب نماز میں آ جائے تو دنیا ساری پیچھے چھوٹ جائے۔ ہم کسی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ساری خیالات آ رہے ہیں، کاروبار، گھر بار، ساری نماز پڑھ رہے ہیں، اور کب سلام پھر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی سلام پھیر کر پوچھے اچھا یہ بتانا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی، تو پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھی تھی۔ حالانکہ ہم نماز سے نفرت نہیں کر رہے منافقین کی طرح، لیکن دکھنے میں نماز ویسی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے تم منافق ہو، کیونکہ اللہ کا شکر ہے منافق نہیں، ایمان والے، لیکن جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہماری ایمان والوں کی نہیں۔ جب نماز ہماری ایمان والی نہیں ہے تو وہ نماز پھر ہماری زندگی میں اثر نہیں ڈالے گی۔ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں مشکلات میں ہوں، اللہ تو کہتا ہے نمازی کو کوئی مشکل ہی نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے اگر تم کوئی مشکل میں آؤ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، بری باتوں سے بچاتی ہے، اور میں نماز پڑھتا رہتا ہوں لیکن میں برائی سے بچ نہیں پاتا ہوں، تو کیوں نہیں بچ پا رہا؟ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی آج 5ویں سپارے کا آخری رکوع ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن میں 5 سپارے مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل کمنگ سیٹرڈے اس کے شکرانے میں انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے بعد اور درس کے بعد انشاءاللہ ناشتے کا اہتمام کریں گے، تو تمام احباب ضرور ہفتے کے دن ضرور شرکت فرمائیں درس میں بھی، اور ہمارے ساتھ ناشتہ کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ منافق بھی جانتے ہیں کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ جب سب جانتا ہے تو اس کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ کہا اللہ سب جانتا ہے، منافقین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو عمل وہ کرتے ہیں کہ کافروں سے بھی آ کر ملاپ ہے اور مومنوں سے بھی ملاپ ہے، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، تو ان کا جو عمل ہے وہ دیکھنے میں ایسا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں فرمایا اگر وہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سرکار کو دھوکہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو دھوکہ دینا اللہ نے اس کو اپنے اوپر قرار دیا۔ فرمایا یہ مومنوں کو نہیں دے رہے، یہ چاہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیں۔ اللہ فرماتا وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ اب اس کا ترجمہ تو یہ ہوگا، لفظی ترجمہ جو ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اللہ کی شان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جانا چاہیے جو اللہ کی شایان شان ہوں۔ تو دھوکہ دینا ایک بڑی چیپ حرکت ہے۔ تو ہم اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو دھوکے کا جو لفظ ہے وہ ایک اچھا لفظ نہیں۔ تو اس لیے جو احتیاط جو علماء کرتے ہیں اس معاملے میں انہوں نے ترجمہ الگ کیا، اور جو احتیاط نہیں کرتے اس معاملے میں انہوں نے ایز اٹ از اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ منافق بھی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ حالانکہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب ترجمہ اس کا ہونا ہی چاہیے جو ہمارے علماء نے کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے۔
اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو پل صراط پر آنے سے پہلے آگے جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ کہ اللہ رب العزت پل صراط پر سے گزرنے کے لیے سب لوگوں کو نور عطا فرمائے گا، مومنوں کو بھی نور عطا فرمائے گا۔ تو مومن اس کے نور کے اندر چلتے چلتے وہ پل پار کر لیں گے۔ منافق کو بھی نور دیا جائے گا تو منافق ابتدا میں سمجھے گا میرا کام بن گیا، دنیا میں بھی یعنی میں نے اپنا کام چلا لیا، لیکن یہاں بھی میں نے اپنا کام چلا لیا۔ لیکن منافق جیسے ہی پل پر پاؤں رکھے گا تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، جس طرح اس نے 2 نمبری کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا دے گا کہ جیسے ہی پل پر پاؤں رکھے گا وہ اس کا چراغ گل ہو جائے گا، اس کی لائٹ، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس کو زیادہ پشیمانی ہوگی۔ ایک تو وہ ہے جس کو روشنی ملی نہیں، ایک وہ ہے جس کو روشنی مل کر اس کے پاس سے چلی گئی۔ یہی ہوا منافقین کے ساتھ کہ ایمان لائے، ایمان کی روشنی آئی اور لانے کے بعد اچانک سے پھر نکل گئے۔ سورہ نساء اور سورہ توبہ یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جس کے اندر کثرت سے منافقین کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والی رکوع میں بھی، اس سے پہلے بھی آیتیں آئی ہیں کہ وہاں پر منافقین کا ذکر تھا۔ تو سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں خاص کر منافقین کا ذکر آیا ہے۔ اب اللہ منافقین کی ایک نشانی بیان کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اور جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالہ، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے دل نہیں چاہتا ہے اور یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابتدائے اسلام میں نماز جو تھا وہ ایمان میں اور نفاق میں ایک نشانی تھی۔ جو مسجد نہیں آتا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، سارے مسلمان سمجھتے تھے منافق ہے، سارے مسلمان سمجھتے تھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس لیے جو بندہ مسجد نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے۔ تو اس لیے منافقین کو بھی مجبوری میں مسجد آنا پڑتا تھا اور وہ بے دل سے کھڑے ہو جاتے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو سستی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا ہے یہ منافقین کی نشانی۔ اب سستی کی بھی 2 قسمیں، ایک سستی ہے کہ آپ پورے دن کام کر کے آئیں، اب آپ کی ہمت نہیں ہو رہی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ نے کہا نہیں یار میں سو گیا تو اٹھ نہیں پاؤں گا، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب آپ نے نماز پڑھ تو لی ہے لیکن اس میں سستی تھی آپ کو، تو یہ سستی وہ نہیں ہے جو منافقین کی سستی تھی۔ یہ تو ہر آدمی پر طاری ہو سکتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے، بہت سی مسائل ہو جاتے ہیں، تو یہ کسی سبب کی وجہ۔ سستی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا دل ہی نہ چاہنا، لیکن لوگوں کی وجہ سے، یا فار ایگزامپل آپ ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں کے مینیجر نے کہا، جہاں کا مینیجر بہت دیندار ہے، اس نے کہا میں بھی نماز پڑھوں گا، آپ بھی نماز پڑھو۔ اب 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 11ویں آپ اکیلے ہی مسلمان بچ رہے ہیں کمپنی میں، تو آپ کہتے ہیں یار چلو کھڑے ہی ہو جاؤ ورنہ یہ 10 کے 10 میرا ریکارڈ لگائیں گے اور مجھے باتیں سنائیں گے۔ اب بے دلی سے کھڑے ہو رہے ہیں لوگ۔ بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بے وضو کھڑے ہو جاتے ہیں دکھانے کے لیے، استغفر اللہ العظیم۔ بچے بھی آج کل کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے بارے میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں بچے، اب ماں باپ فورس کرتے ہیں بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اب بچے کا دل نہیں ہو رہا ہوتا، بچہ کیا ہوتا ہے ماں باپ کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا، نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، وضو بھی نہ بنایا ہوتا اسے۔ تو بچوں کو ہی بتائیں کہ بیٹا یہ نماز، یہ ایسی نماز، یہ منافقین کی نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے منافق کی نماز کو کہا، فرمایا وہ سورج کو دیکھتا رہتا، ڈھلنے کا انتظار کرتا ہے، اب ڈھلے اب ڈھلے اب ڈھلے، اور جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو پھر عصر کی نماز کے لیے فوراً سے کھڑا ہوتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کی نماز کیا ہے؟ یہ تو بس مرغے کا زمین پر چونچے مارنا ہے۔ حضور نے علیہ السلام نے اس کی نماز کو یہ قرار دیا کہ ایک مرغے کی طرح زمین پر بس ٹکریں مارنا ہے، یہ نماز تو نہیں ہے، یہ تو صرف تم اپنے اوپر سے ایک چیز اتارنے کی کر رہے ہو۔ تو منافق کیا کرتے تھے؟ قاموا کسالہ۔ کسالہ کا معنی سستی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، حدیث شریف میں دعا آئی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل۔ اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ناکام صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ سست ہوتے ہیں، ان کی سستی ان کو ترقی کرنے نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے دین میں بھی اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی پناہ مانگی ہے سستی سے، اور حدیث میں سمجھایا اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل۔ تو وہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز کیا کرتے ہیں؟ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسجد میں آئیں گے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ اس لحاظ سے اس آیت کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ آس پاس ہوں تو ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟
اور اگر یہی نماز یا تو مسجد میں کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں، یا میں اپنے گھر پر اکیلا موجود ہوں، تو کیا میں اتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں اتنے وظائف پڑھتا ہوں؟ کیا میرے انداز اس طریقے سے نماز پڑھنے کے ہیں؟ تو پھر اپنے اوپر غور کرے کہ اگر میں اکیلے میں ایسی نماز نہیں پڑھ رہا، لوگوں کے سامنے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، تو کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اگر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنے میں کیا آتا ہے؟ ذوق بڑھتا ہے، اجتماعیت آتی ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کا ہے کہ لوگ یہ سمجھے یار یہ تو بڑی متقی آدمی ہے، یہ تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو ماشاءاللہ یہ کرتا ہے، تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو یہ مومنوں کا شیوہ نہیں، یراؤن الناس، یہ تو منافقین کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آ گئے نماز پڑھ لی، یعنی ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کھڑے تو ہو گئے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، کھڑے تو ہو گئے رکوع میں چلے گئے بس دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، سبحان ربی العظیم بھی نہیں پڑھ رہے، بس 4 رکعت پڑھ لی، کیسے پڑھی اللہ جانے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں نہ سجدے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ یہ مومن کی نماز نہیں۔ مومن کی نماز کیا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہے۔ مومن کی نماز کیا، جب نماز میں آ جائے تو دنیا ساری پیچھے چھوٹ جائے۔ ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں ساری خیالات آ رہے ہیں، کاروبار، گھر بار، ساری نماز پڑھ رہے ہیں، اور کب سلام پھر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی سلام پھیر کر پوچھے اچھا یہ بتانا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی، تو پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھی تھی۔ حالانکہ ہم نماز سے نفرت نہیں کر رہے منافقین کی طرح، لیکن دکھنے میں نماز ویسی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے تم منافق ہو، کیونکہ اللہ کا شکر ہے منافق نہیں، ایمان والے، لیکن جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہماری ایمان والوں کی نہیں۔ جب نماز ہماری ایمان والی نہیں ہے تو وہ نماز پھر ہماری زندگی میں اثر نہیں ڈالے گی۔ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں مشکلات میں ہوں، اللہ تو کہتا ہے نمازی کو کوئی مشکل ہی نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے اگر تم کوئی مشکل میں آؤ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، بری باتوں سے بچاتی ہے، اور میں نماز پڑھتا رہتا ہوں لیکن میں برائی سے بچ نہیں پاتا ہوں، تو کیوں نہیں بچ پا رہا؟ تو پتہ لگا آپ کی نماز پھر وہ نماز نہیں ہے جو ایمان والے کی ہونا چاہیے۔ آپ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز آپ کی ہے منافق والی نماز، تو پھر وہ نماز اگر منافق کی نماز ہے تو وہ آپ کے دل پر روحانیت نہیں لانی ہے۔ وہ وہی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بس وہ انتظار کرتا ہے اور پھر وہ مرغے کی طرح ٹکر مارتا ہے زمین پر، نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ ہمارے سجدے جو ہیں ایک لحاظ سے ٹکریں ہیں، اللہ یہ بھی قبول کر لے، ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم بڑے ناقص لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ یہ ہماری ٹکریں بھی قبول کر لے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں وہ کامل نماز پڑھنا نصیب فرمائے جو اللہ کے نبیوں نے پڑھی ہے، اللہ کے صحابہ نے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، تو آج سے نیت کریں، کوشش کیا کریں کہ ذہن سارا نماز میں ہو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں ساری کی ساری توجہ یہاں لگا دیں۔ اب منافقین کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، اللہ کہتا ہے وہ تذبذب میں ہے۔ تذبذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے۔ ڈاؤٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ کبھی بھی ایمان والا آدمی دونوں طرف کو صحیح نہیں بولے گا، باطل کو باطل بولے گا، حق کو حق کہے گا۔ مذبذبین بین ذالک، اب منافقین کی حالت یہ دیکھیں کافروں سے بدتر ہے۔ مذبذبین بین ذالک کہ وہ تذبذب میں ہے، تردد میں ہے، شک میں ہے، بین ذالک دونوں طرف۔ اور اللہ کہہ رہا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کے ساتھ ہیں نہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ منافق آدمی دنیاوی لحاظ سے بھی ایک ناکام آدمی ہوتا ہے۔ کافر ہے کم از کم دنیا کی نعمت تو اس سے مل جاتی ہے، دنیا میں تو ترقی کر لیتا ہے کافر، کہ بھئی ایک گروپ میں تھا کافر تھا، دنیاوی چیز اس کو مل گئی۔ لیکن منافق کیا ہے؟ نہ کافر اسے اپنا سمجھتے کیونکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور نہ ایمان والے اسے اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ صرف دعویٰ کرتا ہے، اور سارے میل ملاپ اور سارے معاملات اس کے نفاق والے ہوتے ہیں، تو نہ وہ یہاں کا ہوتا ہے اور نہ یہاں کا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہے ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہے۔ وہ جو منافق ہوگا اللہ فرماتا ہے ومن یضلل اللہ فلا تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس منافق کو، تو پھر وہ کوئی راہ نہیں پائے گا ہدایت کی، اللہ کی طرف آنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ اب یہاں بعض اوقات یا ایھا الذین آمنوا منافقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں، اس صورت میں
کئی جگہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بات کی گئی ہے منافقوں سے، کیونکہ کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے قرآن کریم میں یہ بات آئی ہو یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو۔ اللہ تعالیٰ ان کو مومن کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کر۔ تو جب منافقین کے لیے بھی آمنو کا لفظ آتا ہے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر کوئی واضح دلیل اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کے لیے بنا دو؟ یعنی آج تم کافروں سے میل جول کر رہے ہو، مسلمانوں کو چھوڑ رہے ہو، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو کل قیامت کے دن یہ تمہارے تعلقات، یہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ تمہارا بٹرے کرنا، ان کو دھوکہ دینا، یہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف واضح طور پر دلیل ہوگا تمہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے۔ اور اب جو سب سے سخت آیت ہے قرآن کریم میں منافقوں کے لیے، سمجھ لیں کافروں سے بھی شدید آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 145 میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا، اور بے شک منافق جو ہوں گے فی الدرک الاسفل، درک کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے درجہ، ہم کہتے ہیں بھائی اس کے درجے بڑے ہیں۔ درجہ کا معنی ہوتا ہے جو اوپر کی طرف جائے، ایک پورشن پھر اوپر پورشن، یہ ہے درجات۔ اور اوپر سے نیچے کی طرف جو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں درکات، درک، یعنی اوپر جائیں گے درجات، نیچے آئیں گے درکات۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جہنم کے سب سے نچلا جو درجہ ہے، یعنی درکا جس کو کہہ رہے ہیں، سب سے نچلا حصہ جو کافروں سے نیچے نیچے والا حصہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ہے منافقین کے لیے۔ آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ جب آگ اگر آپ جلائیں نیچے تو سب سے زیادہ آگ لگتی ہے پیندے کو، جو سب سے نیچے حصہ ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ تو جہنم کے بھی 7 درجات علماء نے لکھے، تو سب سے نچلا درجہ جہنم کا جو کافروں سے بھی شدید ہے وہ ہے منافقین کے لیے، کیونکہ کافر کا کفر واضح تھا دنیا میں، ایمان والے کا ایمان واضح تھا۔ منافقین نے کیا کیا؟ منافقین نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، نمازوں کا مذاق اڑایا، کھڑے تو ہوئے ہاتھ باندھ کر مسجد میں لیکن ایمان اللہ پر نہیں رکھتے تھے۔ تو کافر چلو مسجد تو آیا ہی نہیں، تو کم از کم اللہ کے دین میں داخل ہو کر اللہ کے دین کا اس طرح تو مذاق نہیں بنایا جس طرح منافق نے بنایا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم قیامت کے دن ان منافقوں کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ امام رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا منافقوں کا مددگار نہیں پاؤ گے، کہیں فرماتا ہے اللہ کافروں کا مددگار نہیں پاؤ گے، تو اس کا ورس کیا ثابت ہوتا ہے؟ کافر کا مددگار نہیں، منافق کا مددگار نہیں، تو ورس اس کا ثابت یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کا مددگار اللہ ہے، اور قیامت کے دن مومنوں کے لیے اللہ مددگار رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے پیدا فرمائے گا۔ یعنی جب ورنہ اللہ جنرلی کہہ دیتا بھائی قیامت کے دن نہ مومن کا کوئی مددگار ہے نہ کافر کا کوئی مددگار ہے، لیکن اللہ جب کہتا ہے مومنوں کا مددگار، اللہ جب یہ کہتا ہے منافق کا مددگار نہیں ہے، کافر کا مددگار نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی دوسری چیز پروف ہو جاتی ہے کہ پھر مسلمانوں کے مددگار ہے۔ پھر آخری کی 2 آیتیں ہیں اور سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ نے کتنی اس سے پہلے سختی بیان کی ہے منافق کے لیے کہ سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا، لیکن خدا کی رحمت، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، میرے جلال پر میری رحمت حاوی ہے۔ وہ آدمی کو راستہ دیتا ہے ہدایت کا۔ اللہ کہتا ہے، اتنی بات کہنے کے بعد بھی اللہ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا۔ یہ منافق جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، میری رحمت اتنی بڑی ہے، 4 کام کرنا پڑیں گے انہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیا اس پر توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے کریکٹر کی اصلاح کر لیں۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا نفاق کی عادت کو نکالیں، توبہ کریں۔ فرمایا وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی بارگاہ سے یکسو ہو جائیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین سے مخلص ہو جائیں۔
منافق ہوئے ہیں نا، یہ کبھی یہاں کبھی وہاں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور بہت زیادہ مخلص ہو جائیں، اطاعت کرنے والے بن جائیں اللہ کے دین کے ساتھ. مفسرین نے یہاں بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کا معنی ہے کہ اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے دین کو فوقیت دیں. ہمارے ہاں عبادت میں دین ہے، کاروبار میں دین نہیں ہے. جب آپ دین کی بات کریں گے کاروبار میں، تو کچھ لوگ مسلمان ہو کر یہ بات کرتے ملتے ہیں، حضرت ایسے تو کاروبار نہیں ہو سکتا. رشتہ داری کا کوئی معاملہ ہو گیا، شادی بھی آ گئے، ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی کہے کہ یار آپ تو نمازی آدمی ہو، آپ تو مسجد آتے ہو، تو یار یہ شادیوں میں اس طرح کی چیزیں کرواؤ گے، یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے. کہ یار وہ تو دینداری اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہ تو دنیا داری بھی تو نبھانی ہے نا، بچوں کی شادی ہے، برادری کا معاملہ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اللہ کے دین سے خالص ہو جاؤ. اللہ سے دین سے خالص ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے ہر میٹر میں دین سب سے اوپر ہونا چاہیے. چاہے وہ کاروبار ہے جو اللہ نے حلال کیا وہ کروں گا، اور اگر ملینز آف ڈالر کا بھی فائدہ ہو لیکن حرام ہو نہیں کروں گا، کیونکہ میرے رب نے منع کیا. یہ ہے دین کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، یہ ہے دین پر آپ چل رہے ہیں مخلص ہو کر. یہ کیا کہ جہاں اپنے آپ کو آسان لگا وہاں دین پکڑ لیا، اور جہاں دنیا کا فائدہ نظر آیا وہاں دنیا پکڑ لی. تو یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ مومنوں کا طریقہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے جو کل آیت بیان کی تھی کہ مسلمان اگر جنگ جیت جاتے تھے تو آ کے کیا کہتے تھے؟ منافق ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور جب کافر جنگ جیت جاتے تھے تو وہاں کر کہتے کہ بھائی مسلمانوں سے بچانے والے ہم تمہیں، تو ہمیں مال دو. تو جو شخص دنیا کے مطلب کے لیے اپنا ایمان کو بدلتا رہے کہ جہاں فائدہ پہنچنا ہو وہاں دیندار بن جائے، جہاں دنیا کا فائدہ پہنچنا ہو دنیا دار بن جائے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافق کا شیوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. 4 چیزیں سن لی آپ نے، توبہ کرے، اصلاح کرے، اللہ سے جڑ جائے استقامت کے ساتھ، اور 4تھی بات کیا کی؟ دین کے ساتھ خالص ہو جائے. اللہ رب العزت یہ 4 چیزیں ہم میں پیدا کر دے. فرمائے جو یہ 4 چیزیں کر لے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر اس کی زندگی پہلے منافقوں والی تھی اب ہم اسے مومنوں کے اندر داخل کر دیں گے، وہ مومن ہو جائے گا. اور صرف ایمان کا ٹائٹل نہیں دیں گے صرف اسے، بلکہ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہ جو آخری آیت ہے 5ویں سپارے کی، یہ تو بہت ہی ایمان افروز ہے، یعنی آدمی اس کو پڑھتا جائے روتا جائے اللہ کی رحمت میں. کیا بات خوبصورت. ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ دیکھیں اللہ بندے سے بات کر رہا ہے اور منافقوں کو سمجھا کس طرح رہا ہے، اور مومنوں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے ایک طرح سے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اس کا شکر کرو. ما یفعل اللہ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے کے؟ تم نے کیا اللہ کو کوئی بادشاہ سمجھا ہوا ہے کہ جو کسی کو سختی دے کر، کسی کو مجرم کو جرم دے کر، کسی مجرم کو سزا دے کے بادشاہوں کو خوشی ہوتی ہے نا؟ اس کو دکھائیں گے اپنا پاور، اس کو دکھائیں گے اپنی طاقت، اس کو بتائیں گے ہماری سلطنت میں نافرمانی کرے گا، اس کو سارے لوگوں کے سامنے عبرت بنائیں گے تاکہ کوئی ہمارے سامنے اٹھ نہ پائے. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو بار بار کہتا ہے جرم کیا معاف کرتے ہیں، حالانکہ بادشاہ تو اصل تو وہی ہے، سارا اختیار میرے اللہ کا. لیکن کتنا خوبصورت جملہ ہے، اللہ اکبر. ما یفعل اللہ بعذاب، اے میرے بندوں تم میرے بندے ہو، میں تمہیں عذاب دے کر کروں گا کیا؟ ان شکرتم و آمنتم، سوائے شکر اور ایمان لے آؤ تمہیں میں عذاب دے کر کروں گا کیا؟ کو کیا مانگتا ہوں تم سے؟ یہی مانگتا ہوں نا. کیا کہتا ہوں تم سے؟ کیا طلب کرتا ہوں تم سے؟ مانگنے سے مراد یہ کہ اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے؟ اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے کہ ایمان لے آئیں، یعنی اسی نے بنایا اسی کو مانیں، اسی نے دیا ہے اسی کے دینے پر شکر کر لیں. یہی تو وہ چاہتا ہے. تو اگر تم یہ 2 چیزیں کر لو گے تو اے منافقوں اللہ تمہیں پھر عذاب نہیں دے گا، بلکہ یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. یہ آیت ایسی ہے جتنی مرتبہ پڑھیں آپ روئیں اس پر کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے. دنیا کے اندر اگر جرم کر لیتے ہیں اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم ہو جائے اس کے ریکارڈ میں بات آ جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی مجرم ہو جائے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے گناہگار تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. پھر آگے 2 جملے یہ بھی بڑے لطیف ہیں. فرمایا ان شکرتم و آمنتم. مفسرین نے دیکھیں ایک قرآن کا ایک جملہ ہے نا، اس میں بڑے راز ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم،
اور اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں ایمان سے پہلے اللہ نے شکر کی بات کی، حالانکہ ایمان کے بعد شکر کی بات آنی چاہیے، کیونکہ شکر وہی فائدہ دے گا جو ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ شکر کر رہا ہے لیکن ایمان ہی نہیں لایا، لیکن اللہ نے یہاں پہلے شکر بیان کیا پھر ایمان بیان کیا، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے، ایک ریزن تو یہ دیتے ہیں مفسرین کہ یہاں بات ہو رہی تھی منافقوں سے، تو منافقین کم از کم ایمان کا دعویٰ تو کر چکے تھے، تھوڑا بہت تو ایمان لے آئے تھے اور باقی چیزوں کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا تھا کم از کم اس دعوے پر اور جو تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ایمان لے آئے ہو اس پر شکر کر لو اور کامل طریقے سے ایمان لے آؤ۔ تو وہ شکر جو ہے وہ تھوڑی چیزوں کا شکر تمہیں دوسری چیزوں پر ایمان لانے کے اندر مدد کے فراہم کرے گا۔ اور دوسری چیز جو علماء نے بیان کی وہ تو اور لطیف ہے، اللہ اکبر، بہت ہی معنی فروز جملہ لکھا انہوں نے کہا ایمان کی ابتدا ہے شکر سے۔ شکر سے کیسے؟ کہا ہر وہ شخص جو شکر کرنے والا ہو آخر اس کا ہوگا وہ ایماندار ہو جائے گا، ایمان والا ہو جائے، کیونکہ شکر میں 3 درجے ہیں۔ شکر کرے گا آدمی کب؟ پہلے تو اس کو اتنی اویئرنیس ہو کہ اس کے پاس نعمت ہے۔ سوچے میرے پاس کیا کیا نعمت ہے، میرے پاس صحت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عزت ہے، گناہ میرے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتے، بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر وہ میرے بندے تو میری نعمت کو شمار کرنا چاہے نا، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں تو گن نہیں سکتا۔ تو پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ آپ پر کیا نعمت ہیں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ جب نعمت کا احساس ہو کہ نعمت ہے میرے پاس، تو دوسرا یہ کہ نعمت کی کس نے۔ جب آدمی اس پر غور کرے گا تو سوچے گا ساری نعمت تو خدا نے کی۔ جب اللہ کی نعمت پر اس کو احساس ہوگا کہ نعمت ہے کی اللہ نے ہے، تیسرا درجہ کیا ہے کہ وہ سوچے گا کہ اب مجھے اللہ کی اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ شکر جب کرے گا تو جس نے نعمت دی ہوگی اس کی پہچان ہوگی، معرفت ہوگی۔ نعمت کے بارے میں سوچے گا تو نعمت دینے والے کے بارے میں سوچے گا، جب نعمت دینے والے کے بارے میں سوچے گا تو شکر کرے گا، جب شکر کرے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ اپنی ذات کی مکمل معرفت دے دے گا اور ایمان کی دولت عطا کر دے گا۔ تو اس لیے اگر کافر بھی شکر کرتا رہے، تھینک گاڈ کرتا رہے، تو آہستہ آہستہ اللہ کیا کرے گا؟ اپنی ذات کی کامل معرفت دے کر اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہاں مفسرین نے ایک اور بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندے پر وہ نعمت کا اثر دیکھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو لوگ پیسہ کمانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بالکل ملنگ بنا کے رکھتے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے مال انہیں، احادیث طیبہ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو کم از کم نظر تو آئے کہ تمہیں دیا اللہ نے، یعنی تم بھی فقیر ہی لگ رہے ہو مال و دولت ہونے کے باوجود بھی۔ ایک تو ہے تکبر سے کچھ پہننا، وہ تو آپ عذاب کو لے کر آتا ہے، ایک ہے شکرانے کے طور پر پہننا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا، فرمایا اچھا پہننا، اچھی سواری استعمال کرنا اس نیت سے کہ مالک یہ تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے دیے ہوئے میں سے تیرے شکرانے کے طور پر اچھا پہنتا بھی ہوں، اچھے مکان میں رہتا بھی ہوں، اچھی سواری استعمال کرتا بھی ہوں، تو یہ بھی شکر ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھا کماتے ہیں لیکن اپنی حالت ایسی بگاڑ کر رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مالدار آدمی، اس کو دیکھ کر ایسا کہتا ہے کہ اس کی مدد کر دو بھائی، اسی کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے آدمی پر اس کی نعمت کے اثر کو، کہ ہم نے نعمت دی ہے، اس کے کریکٹر سے، اس کے رہن سہن سے دکھنا چاہیے کہ واقعی اسے نعمت عطا فرمائیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، ایک شخص آیا اس کے بال ٹھیک نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے اس کو ٹوک کر کہا بھائی یہ تمہارے بال کیوں ٹھیک نہیں؟ ایک شخص آیا اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا اچھا لباس پہنو۔ تو یہ تمام احادیث بیان کرتی ہیں کہ دین کے اندر پیورٹی اندر کی بھی ضروری ہے اور ظاہری طور پر بھی آدمی کو ایک ڈیسنٹ پرسنالٹی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں شاکر کا بھی ایک سمجھ لیجئے، شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا ہے۔ بندہ تو شکر کرنے والا ہے، اللہ کس کا شکر کرے گا؟ تو یہاں پر شکر کرنے والا، کیونکہ اللہ تو کسی کا شکر کرنے سے پاک ہے، کیونکہ اللہ شکر اس کا کرے کہ اللہ پر معاذ اللہ کسی نے نعمت کی ہو۔ اللہ نے سب پر احسان کیا ہے، کسی نے اللہ پر احسان نہیں کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کا مطلب ہے
جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو شکر کرتے ہیں ان کی قدر کرنے والا ہے. جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرنے والا ہے، ان کی قدر کرتا ہے ان کے شکر کی. یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کو شکر کرتے جائیں اور وہ آپ کی بات کو اگنور کرے کہ یار یہ تو ہر وقت ہی اس طرح کی باتیں کرتا، مکھن لگاتا ہے. یہ دنیا نہیں. اللہ کو تو پسند ہے آپ کا بار بار شکر کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تمہارے شکر کی قدر کرنے والا ہے. اور جتنی مرتبہ تم نے شکر کیا ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے بہت سارے شکر میں سے چند شکر اس کی بارگاہ میں ہوں گے اور باقی شکر تمہارے لفظ باقی ضائع ہو گئے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تعالیٰ شکر کی تمہاری قدردان بھی ہے اور دوسری چیز تمہارے ہر شکر کو جاننے والا بھی. جب اس کے علم میں تمہارا شکر ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک دعا، ایک ایک فریاد تمہاری اس کے علم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شکر پر ایک ایک چیز پر تمہیں اجر بھی دے گا اور اپنی کرم نوازی فرمائے گا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے. 25 سپارے کی اگلی دوڑ ہے ہماری. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، موقع دے کہ وہ 25 سپارے بھی ہم مکمل کر پائیں، ورڈ ٹو ورڈ اس کو پڑھ پائیں، اور جو حق ہے کما حق کو قرآن کی درس کا وہ دینا میں نصیب فرمائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک تو مائل سٹون ہمارا کلیئر ہوا کہ ہم نے 5 سپارے، اللہ کا فضل ہے، غالباً 171 درس ہو گئے. 171 دن ہو گئے الحمدللہ. 171 دن سے ہم درس دے رہے ہیں. ڈیلی فجر کی نماز میں درس دینا. یقیناً میں اٹھتا بھی پھر جلدی ہوں، تو آخر اللہ اس محنت کو قبول کر لے، ریاکاری سے بچائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 4 بجے اٹھ جاؤں، اور آپ کے سامنے جو آدھے گھنٹے کا درس ہے یہ آدھے گھنٹے کی تیاری نہیں ہوتی ہے. تیاری آپ سمجھ لیں اس کی بہت زیادہ ہے. جو روزانہ درس یہ ہے آپ کو دکھتا ہے کہ 5-6 آیتیں، لیکن یہ 5-6 آیتوں میں یہ دکھتا آدھا گھنٹہ ہے آپ کو، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ایک ایک آیت پر محنت ہے، ایک ایک ورڈ پر محنت ہے. پھر کوشش ہوتی ہے کہ صرف 1-2 تفاسیر نہ پڑھی جائیں، 10 سے 12 تفاسیر، کم از کم 8 سے 10 تفاسیر روزانہ ہی پڑھی جائیں، تاکہ اس کا نچوڑ ان جو 8-10 تفاسیر کا جو مستند تفاسیر ہیں، وہ جو نچوڑ مفسرین نے بیان کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو آپ تو سمجھ لیجئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو محنت ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کر لے. اور صرف یہ بتانے کا مقصد تحدیث نعمت ہے، یہ بتانے کا مقصد اس درس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے. لیکن آپ کے سامنے یہ مقصود ہے کہ الحمدللہ 5 سپارے دیکھیں. کل کی سی بات لگتی ہے کہ ہم نے 171 دن پہلے شروع کیا تھا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آگے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ہم اگر قرآن سے جڑ گئے اور ہم اس کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ وہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ کتاب روشن ہے جو دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کر سکتی ہے، اور قبر و حشر کے اندر بھی انشاءاللہ اس کے صدقے ہم بخشے جائیں گے. اللہ تعالی ہم پر اپنی کرم کی بارش نازل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان اللہ ملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.